اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تم یواری سوآتکم اپنی جو پوشیدہ اعضاء ہیں جس کو ہم شرم گاہ کہتے ہیں، کہ مرد کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، گھٹنے ڈھکے ہوئے ہوں، ناف بھی چھپی ہوئی ہو اور گھٹنے بھی چھپے ہوئے ہوں، اتنی یہ مرد کی سطر ہے۔ یواری سوآتکم، تاکہ تم اس لباس سے اپنی سطر کو چھپاؤ، اپنے پوشیدہ اعضاء کو چھپاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانو نے انسان کی فطرت کے اندر شرم و حیا رکھی ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ اعراف کی جب آپ تلاوت کریں گے اور اس میں اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، اس میں غور کریں گے، تو یہ اس سے پچھلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا اور فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ کہیں تمہیں ورغلا نہ دے، پھسلا نہ دے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کے نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا نے وہ پھل کھا لیا، تو کیا ہوا؟ سب سے پہلا کام، وہ پھل کھاتے ہی سب سے پہلے لباس اتر گیا، اور یہ دونوں جلدی جلدی پتے، بڑے بڑے پتے لے کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ شرم و حیا تو فطرت میں رکھی ہے نا اللہ نے، تو انسان کی فطرت میں شرم و حیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ وہ یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے۔ وریشا، دو اللہ نے یہاں پہ، اور تم اس سے زینت حاصل کرو۔ انسان خوبصورت لباس پہنتا ہے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، پھر آگے اس کی تفصیل ہے کہ وہ زینت جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ تم اس لباس سے زینت حاصل کرتے ہو، وہ زینت کس قسم کی ہو؟ ایسی زینت ہو جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، ایسی زینت ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی والا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ 3 قسمیں بیان فرما دی۔ ایک سطر کا ڈھکنا، اس لباس کے ذریعے یہ سطر نظر نہ آئے، اس سطر کی حیت بھی نظر نہ آئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامے کے حوالے سے جب فرمایا، پاجامہ ہم شلوار سمجھ لیں آپ، اس لیے کہ جو آج کل کا پاجامہ ہے بس وہ برائے نام ہی پاجامہ ہے، شلوار صحیح سطر کو ڈھکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شلوار پہنے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ساتھ تھا، بازار تشریف لے گئے تو شلوار بک رہی تھی، فروخت ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کے لیے وہ خریدا۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ شلوار اس سے سطر بہت اچھی طرح چھپتی ہے، انسان لنگی باندھی ہوئی ہے اور انسان گر گیا یا ہوا سے لنگی اڑی تو سطر ننگی ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شلوار پسند تھی، آپ علیہ السلام نے خریدی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پہنی بھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پہننے کی نوبت نہیں آئی، آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن خرید کر رکھی تھی پہننے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کا جو لباس تھا اس بارے میں تفصیل ہے۔ سنت لباس کیا ہے؟ سطر کا ڈھکنا فرض ہے، اور سنت لباس پہننا یہ تقوی ہے جو اللہ نے آگے فرمایا کہ ذالک خیر، تمہارے لیے بہتر یہ ہے
کہ تمہارے اندر تقوی ہو، خدا خوفی ہو. جب دل کے اندر حیا اور شرم ہوتی ہے نا انسان کے، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا لباس ایسا ہو کہ بالکل بھی سطر کسی کو نظر نہ آئے. اس کی کوشش کرتا ہے. شرم ہویا، حدیث شریف میں تو بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر. شیطان انسان کو سب سے پہلے بے حیا بناتا ہے. آپ نے دیکھا قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ شیطان نے سب سے پہلا کام جو کیا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے لباس اتروایا. وہ جانتا تھا کہ یہ نافرمانی کریں گے تو ان سے لباس اترے گا، اور لباس اتر جائے تو پھر انسان کی شہوت بھڑکتی ہے. تو آج آپ دنیا میں دیکھ لیں بے حیائی کیوں ہے. یورپ اور امریکہ نے عورتوں کو ننگا کر دیا اور مردوں کو بھی ایسا لباس پہنایا کہ جس سے شہوت بھڑکتی ہے. اور یہ باہر ملکوں کے اندر یہ تجربہ کیا گیا کہ کچھ مسلمان خواتین نے جو وہاں کی لڑکیاں برہنہ یعنی اڑیاں لباس پہن کر باہر پھر رہی تھی، ان کو روک کر ان کو لباس پورا پہنایا، ان کو سکارف پہنایا، اور پھر ان کو کہا کہ ذرا آئینے میں اپنی شکل دیکھیں. انہوں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو ان کو سکون محسوس ہوا، اچھا لگا، اپنا آپ اچھا لگا، وہ خوش ہوئی. یہ تجربہ کیا گیا. دین اسلام دین فطرت ہے. جب انسان فطرت پر آئے گا، مرد ہو یا عورت، تو اسے اطمینان اور سکون ملے گا. ڈھیلا ڈالا لباس یہ فطرت کے مطابق ہے، یہ سنت کے مطابق ہے.